حالت سجدہ میں دعا کا طریقہ کیا ہے، کیسے مانگی جائے؟ دیکھیں، پہلی بات تو یہ کہ آپ فرض کے سجدے میں نہ مانگیں دعا، نوافل کے سجدوں میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے دعا مانگنا منقول ہے، لیکن اس میں بھی یوں کہ جو آپ یوں نہیں کہ اردو میں دعائیں مانگنا شروع کر دیں، بلکہ جو منقول اور ماثور دعائیں ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی دعا مانگی، آپ کو یاد ہے اور اس کا مفہوم بھی آپ کے ذہن میں، یہ ہمیشہ یاد رکھیں کہ جب آپ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عربک میں کوئی دعا پڑھ رہے ہیں تو جب تک اس کا مفہوم آپ کے ذہن میں نہیں ہوگا اس دعا کا آپ کو فائدہ حاصل نہیں ہو سکتا ہے۔ یہ بالکل ایسا ہے جیسے کسی بادشاہ کے دربار میں، یعنی بلا تمثیل عرض کر رہا ہوں، کسی بادشاہ کے دربار میں آپ پہنچے اور ایک پرچہ آپ کو دے دیا جائے جس میں کچھ لکھا تو ہے لیکن ایسی لینگویج میں جو آپ کو بھی نہیں آتی، یعنی پتہ ہی نہیں کیا ہے، اور آپ اس کو بادشاہ کے سامنے پیش کرنا شروع کر دیں، تو یہ عجیب و غریب بات ہوگی کہ بادشاہ نے اگر آپ سے پوچھا کہ بھی آپ نے کیا مانگا، آپ کو پتہ ہے؟ آپ کہ مجھے تو پتہ نہیں۔ تو ہماری مسجدوں میں بھی ایسے ہی ہوتا ہے کہ امام صاحب عربک میں دعا مانگ رہے ہوتے ہیں، سارے بیٹھے آمین آمین آمین، اب ان سے بعد میں پوچھیں کہ امام صاحب نے کہا کیا تھا، کیونکہ کچھ پتہ نہیں کیا کہا تھا۔ حتیٰ کہ اگر اس عوام سے یہ پوچھ لیا جائے نا کہ آمین آپ نے کہا، آمین کا مطلب کیا ہے، وہ کہیں گے یہ بھی نہیں پتہ ہمیں کیا ہے، یعنی اتنی غفلت ہے ہماری کچھ انتہا نہیں۔ تو لہٰذا بہتر یہ ہے کہ آپ منقول دعائیں پڑھیں، اگر پڑھنا چاہیں کرنا چاہیں دعا تو سجدے میں جا کر اور اس کا بھی مفہوم آتا ہو، ورنہ نہ ہی کریں تو بہتر ہے آپ نماز پڑھیں، آخر میں ویسے اردو میں اپنی نماز کے بعد یعنی اردو میں دعا مانگ لیں، وہ بہت اچھا ہے۔